تھانے پر حملے میں 10 شہید، دہشت گردوں نے پہلے سنائپر گولیاں برسائیں۔ پولیس کے مطابق ڈی.آئی. خان کی تحصیل درابند کے تھانہ چودوان پر رات گئے دہشت گردوں نے بھارتی ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم دہشت گردوں نے تھانے پر رات 3 بجے کے قریب چاروں طرف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے پہلے سنائپر گولیاں چلائیں اور پھر چودوان پولیس اسٹیشن میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس دوران دہشت گردوں نے دستی بموں کا بھی استعمال کیا۔ حملے کے نتیجے میں 10 پولیس شہید اور 6 زخمی ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حملے کے بعد پولیس کی اضافی تھانہ پہنچ گئی اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے نامعلوم دہشت گرد رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ پولیس شودہ میں محمد اسلم، غلام فرید، محمد جاوید، محمد ادریس، محمد عمران، صفدر، کوثر، احترام، سید، رفیع اللہ اور حمید الحق شامل ہیں، جبکہ شہید ہونے والوں میں ایلیٹ فورس کے 6 اہلکار بھی شامل ہیں۔ بھارت کشمیر کو قبرستان بنا کر یہ نہ سوچے کہ امن قائم کر دیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے دفتر خارجہ سے نکالی گئی ریلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ 1947 میں بھی کشمیر نے خود ارادیت کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت نے اس وقت بھی جبری الحاق کیا، اس کے خلاف کشمیر نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1987 کے نام نہاد الیکشن کے خلاف بھی کشمیریوں نے آواز بلند کی۔ یہ کشمیر کی چوتھی نسل ہے جو اس ظلم میں مبتلا ہے۔ نگران وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ بھارت کشمیر کو قبرستان بنا کر یہ نہ سوچے کہ اس نے وادی میں امن قائم کر دیا۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے کوشاں ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیال رہے کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی اداروں نے کام کیا ہے تو شاہراہوں سے پانی صاف ہوا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ نعیم الرحمان اور مصطفیٰ کمال کے لیے مختلف اور میرے لیے مختلف کراچی ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں ہیں لیکن ہم کام کر رہے ہیں۔ ایم جناح روڈ اور آئی چند ریگر روڈ کا برا حال تھا، آج کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی اداروں نے کام کیا ہے تو شاہراہوں سے پانی صاف ہوا ہے، مختلف علاقوں اور گلیوں میں پانی ہے۔ KMC کو مدد کی ہدایت کی ہے۔ کمروں میں بیٹھ کر تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ ہم سڑکوں پر کام کر رہے تھے، ہم سڑکوں پر تھے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین نظر نہیں آئے۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ مجھے زبردستی کسی نے میئر نہیں بنایا۔ جب ہدایات جاری کی جا رہی ہوتی ہیں تب بھی میں سڑکوں پر ہی تھا، جبکہ گورنر صاحب کے پاس ایسے کوئی اختیارات تو نہیں ہیں مدد کرنے کے۔ گورنر صاحب نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اس پر شکریہ۔ گردشی قرضے پر نگران حکومت کے منصوبے، IMF کو آج سے بریفنگ شروع۔ نگران وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، وزیر توانائی محمد علی، پاور ڈویژن کا تھنک ٹینک اور وزارت خزانہ کے حکام IMF کے ساتھ اجلاس کا حصہ ہوں گے اور سرکولر ڈیٹ اور پاور ٹیرف کے نئے پلان پر فنڈ کی رضامندی حاصل کریں گے۔ متعلقہ وزراء میں سے ایک نے تصدیق کی ہے کہ سرکولر اسٹاک ڈیٹ اور نئے ٹیرف ڈیزائن پر متعدد بریفنگ آج سے فنڈ والوں کے ساتھ ہوگی اور پاکستان کے حکام IMF کے متوقع اور غیر متوقع سوالات کے جواب دیں گے۔ ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے سنگل فیز صارفین پر 3000 روپے ماہانہ کا زیادہ فکسڈ چارج عائد کیا جائے گا تاکہ انہیں استعمال کے وقت TOU میٹر یا 3 فیز میٹر کا استعمال کرتے ہوئے کیٹیگریز میں شفٹ ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔